ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ لبنان ایک نئی خانہ جنگی کا شکار ہو چکا ہے۔ لبنان اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا، حزب اللہ نے بھی ہتھیار ڈال دیا۔ اسرائیل نے بھی وعدہ کیا کہ وہ اپنی آرمی کو لبنان سے واپس بلا لے گا، لیکن اس بیچ اب لبنان خود آپسی خانہ جنگی کا شکار ہو گیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لبنان کی حکومت اب اسرائیل کے اشارے پر کام کر رہی ہے، لبنان کی حکومت امریکہ کے اشارے پر کام کر رہی ہے، اور ان دونوں کے ساتھ مل کر کے لبنان کی حکومت حزب اللہ کی طاقت کو کمزور کر رہی ہے۔ حزب اللہ کے ہتھیار کو جو ذخیرے ہیں اس پر قبضہ کرنے کی لبنان کی حکومت کوشش کر رہی ہے۔ حزب اللہ کو مکمل طور پر غیر مسلح کرنے کی جد و جہد جاری ہے، اور اسی وجہ سے لبنان میں حزب اللہ نے اب لبنان کی آرمی کے خلاف محاذ کھول دیا ہے۔ اسی طرح لبنان میں یونائٹڈ نیشن کی جو آرمی ہے یونیفیل، اس کے بیچ اور حزب اللہ کے لڑاکوں کے بیچ لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ کئی جگہ جھڑپوں کی خبریں سامنے آئی ہے، اور یہ جو تازہ معاملہ سامنے آیا ہے وہ ہے بیروت انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا۔ بیروت انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایران کے 2 جہازوں کو آنا تھا، اور اس جہاز کو روکنے کی پلاننگ تھی۔ لبنان نے اس کو وہاں لینڈنگ کرنے کی اجازت نہیں دی، لیکن حزب اللہ کے لڑاکوں نے بیروت انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا راستہ روک لیا، وہاں پر اپنے لوگوں کو تعینات کر دیا، اور حزب اللہ نے کہا کہ لبنان کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایران کا جو جہاز آ رہا ہے وہ دونوں جہاز لینڈ کریں گے، کیونکہ اس میں لبنانی شہری ہے، ان کو باہر نکالنا، ان کو ریسکیو کرنا، ان کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ لبنان کی حکومت نے اس کی اجازت نہیں دی، اور اس کے بعد جو انٹرنیشنل آرمی وہاں رہتی ہے وہ وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور حزب اللہ کے لڑاکوں کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جو لبنان کی آرمی ہے وہ بھی اپنے دستہ کو وہاں پر بلا لیتی ہے، اور وہ حزب اللہ کو وہاں سے پیچھے ہٹنے کا دباؤ بناتی ہے، جس کی وجہ سے دونوں کے درمیان جھڑپ ہو جاتی ہے، ایک دوسرے پر حملہ ہوتا ہے۔ حزب اللہ کے لڑاکوں کے حوالے سے خبر سامنے ہے کہ حزب اللہ کے لڑاکے اپنا جھنڈا لے کر اور اپنے سابق سیکریٹری جنرل شہید حسن نصر اللہ کی تصویر لے کر وہاں کھڑے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ایران سے جہاز بیروت انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر آ رہے ہیں تو ان کی یہاں لینڈنگ ہوگی، وہاں اس جہاز میں لبنانی شہری آ رہے ہیں جن کو ایران سے بچایا جا رہا ہے، اس لیے ہم ان کو یہاں لینے کے لیے آئے ہیں۔ جو لبنان کی آرمی ہے وہ نہیں چاہتی کہ وہ یہاں پر آئے، جہاز لینڈ کرے، اس لیے ہم یہاں پر آ چکے ہیں۔ لبنان کی حکومت کا فیصلہ تھا کہ جہاز یہاں لینڈ نہ کرے، اس لیے لبنان کی حکومت نے اپنی آرمی کو بھیج دیا۔ اس کے علاوہ یونیفل یعنی انٹرنیشنل آرمی وہاں پر پہنچ جاتی ہے، دونوں کے درمیان جھڑپ ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب ایران کے جہاز وہاں پہنچتے ہیں تو ان کو لینڈنگ کرنے سے روک دیا گیا، وہ جہاز وہاں پر لینڈ نہیں ہو سکے۔ لبنان کی حکومت کا بیان آتا ہے کہ ایران کے جو 2 جہاز لبنان میں آ رہے تھے، بیروت ایئرپورٹ پر جو لینڈ کرنے والے دونوں جہاز تھے، ان جہازوں میں حزب اللہ کے لیے پیسے آ رہے تھے، ٹیکنالوجی آ رہی تھی، اور ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے کہ حزب اللہ لبنان میں پھر مضبوط ہو، کہیں سے اس کو مدد دی جائے، اس لیے یہ پوسیبل نہیں ہے۔ دوسری طرف ایران نے سیدھے سیدھے اس کا انکار کیا۔ ایران نے کہا کہ لبنان کے جو شہری ایران میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو ہم نے واپس بھیجا تھا، اس کے علاوہ کوئی اور ہمارا مقصد اور ایجنڈا نہیں تھا۔ ادھر حزب اللہ نے یونیفل پر آروپ لگایا کہ جو یونیفل ہے یعنی یونائٹڈ نیشن کی جو آرمی ہے UNIFIL لبنان میں، اس کو ایئرپورٹ پر نہیں آنا چاہیے تھا۔ یہ جو آرمی ہے ہر جگہ ٹہل رہی ہے، گشت کر رہی ہے، اور یہ قانون کے خلاف ہے، جو معاہدہ ہوا تھا اس کے خلاف ہے۔ انٹرنیشنل جو آرمی ہے وہ ہمارے داخلی معاملوں میں مداخلت کر رہی ہے، اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ جھڑپ ہوتی ہے دونوں کے بیچ میں، اور حزب اللہ کے لڑاکوں کا جو حملہ ہوا تو اس حملے میں UNIFIL کا جو ڈپٹی کمانڈر ہے وہ زخمی بھی ہو گیا، اور بھی کئی لوگ اس میں شدید گھائل ہو گئے۔ دوسری طرف جو دیش کی آرمی ہے لبنان کی، اس کی بھی لگاتار جھڑپ ہو رہی ہے کئی علاقوں میں حزب اللہ کے لڑاکوں کے ساتھ۔ کل کی خبر ہے جب لبنانی آرمی نے حزب اللہ کے ایک لڑاکے کو تھپڑ لگا دیا تھا، اور یہ معاملہ بھی ایئرپورٹ پر ہوا تھا، اس کے بعد معاملہ اور زیادہ بڑھ گیا تھا۔ اس کے علاوہ لبنان میں حزب اللہ کے لڑاکوں نے مختلف علاقوں میں دھرنا دینا شروع کر دیا ہے، احتجاج کرنا شروع کر دیا ہے، اور اس پوری لڑائی کے پیچھے کا جو بیک گراؤنڈ ہے، جو پس منظر ہے، وہ صرف اتنا ہے کہ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مل کر لبنان کی موجودہ حکومت پر دباؤ بنایا جائے کہ وہ حزب اللہ کو ختم کر دے، اس کو کمزور کر دے، حزب اللہ کے پاس ہتھیار نہ رہے، حزب اللہ کے جو ٹھکانے ہیں لگاتار اس پر چھاپہ ماری کی جائے، ریڈ ماری جائے، ان کے تمام ہتھیاروں کو ضبط کر لیا جائے، اور حزب اللہ کی قیادت کو بھی اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہے، اس لیے حزب اللہ کی قیادت ایسا نہیں ہونے دیتی۔ حزب اللہ کو باہر سے مدد ملتی تھی، اور یہ مدد ایران سے ملتی تھی، اور شام میں بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ ہو جانے کے بعد ڈائریکٹ ایران کے لیے بشار الاسد حزب اللہ کی مدد کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ جب ملک شام میں بشار الاسد کی حکومت تھی تو پہلے ایران کی مدد شام پہنچتی تھی، اور شام سے حزب اللہ کو
ایران کی مدد پہنچتی تھی، یہیں سے پوری ٹیکنالوجی جاتی تھی۔ اب شام میں بشار الاسد کی حکومت نہیں رہی تو ایران کے لیے حزب اللہ کی مدد کرنے کا جو راستہ تھا وہ بند ہو گیا، دروازہ بند ہو گیا، اور ڈائریکٹ لبنان اور ایران کی سرحدیں نہیں ملتی ہے، نہ بیچ میں کوئی ایسا ملک ہے جو ایران کا وفادار ہو۔ اس وجہ سے اب ایران بائی ایئر ہی مدد بھیج سکتا ہے، اور یہ بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے، اور اس پر اسرائیل کی نظر ہے، امریکہ کی نظر ہے، اور اسی وجہ سے ایران کے جہازوں کو وہاں لینڈ کرنے کی پرمیشن نہیں دی جا رہی ہے۔ اس کا دوسرا سولوشن نکالا جا رہا ہے کہ اگر ایران میں لبنانی شہری موجود ہے اور اس کو یہاں بھیجنا ہے تو اس کو عراق کے راستے سے لبنان بھیجا جائے۔ اس طرح کی بات چیت ہو رہی ہے، فی الحال کوئی بھی نتیجہ سامنے نہیں آ سکا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، دیجیے اجازت۔